إلهنا وخالقنا إلهنا وخالقنا إلهنا وخالقنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت تغننا فاغننا عمن سواك أنت تغننا فاغننا عمن سواك أنت تغننا فاغننا عمن سواك إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فاغفر ذنوبي بفضل جودك يا الله فاغفر ذنوبي بفضل جودك يا الله فاغفر ذنوبي بفضل جودك يا الله إلهي إن تعذبنا فإننا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم، اے کریم خدا تیرے دربار میں سخت دل لے کر کے آئے ہیں، سوکھی آنکھیں لے کر آئے ہیں، مولا گندا نکما چہرہ لے کر آئے ہیں، کہنے کو مولا کوئی عمل تیرے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے نہیں، کوئی وسیلے کے طور پر نمازیں کیسے پیش کرے، ہمارے تو وضو بھی سلامت نہیں، اے کریم خدا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس سوائے تیرے نبی کے محبت کے۔ الہ العالمین ستار العیوب، آج اس آس پر یہ سارے بندے تیرے دربار میں دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں کہ تو آج کئی ہزار لاکھ لوگوں کو بخشنے والا ہے، سب مولا گھروں کو چھوڑ کر بھاگتے تیرے دربار میں آئے، آج بخشش کی خیرات بٹ رہی ہے، آج مولا خود اعلان کر رہا ہے، اے رب ذوالجلال بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر تو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کاش ان میں سے ایک بال ہمارا بھی ہو، ایک شمار ہمارا بھی ہو۔ اے کریم خدا ہم جیسوں کو اگر تو معاف کر دے تو تیرے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی، اے الہ العالمین، اور ہم جیسوں کو تو جہنم میں ڈال دے تو تیری جہنم بھر بھی نہیں جائے گی۔ اے پالنہار حقیقی، تیری بنائی ہوئی جنت ہمارے لیے چھوٹی نہیں ہو پائے گی۔ ہے کریم خدا ہم سب کو گنجائشیں عطا فرما، بے حساب ہم سب کو بخشش فرما دے۔ ارحم الراحمین، ہماری زندگی کا ہے کیا، ہمیشہ اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ دنیا نے کبھی ہمیں سکھ سے جینے نہیں دیا، ہر جگہ تان و تشنی، کبھی دھوکے بازیاں، کبھی قلع بازیاں، کبھی مکاریاں، کبھی عیاریاں ہم نے دیکھی، لوگوں کا اترانا دیکھا، لوگوں کا گھمنڈ سے بات کرنا دیکھا۔ ہم بار بار یہ سوچتے رہے، یہاں کمانے کے لیے فکر کرنی رہتی ہے روزانہ صبح اٹھ کر شام تک، اور رات کو سونے کی فکر الگ ہوتی ہے۔ مولا دولت کمانے کے لیے صحت گنوا دیا، اور پھر صحت بچانے کے لیے دولت گنوا دیا، اسی میں پوری زندگی تمام کر دی۔ یہاں کا حال یہ ہے مولا، یہاں کے حرام میں عذاب ہے، یہاں کے حلال میں حساب ہے۔ اگر ہم حلال کھائیں تو بھی حساب تو دینا ہی پڑے گا، حرام کھائیں تو تیرے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اے کریم خدا اس کھٹائی والی دنیا میں ہمارے لیے کچھ نہیں رہا، بار بار یہ سوچتے رہے کہ مریں تو سکون ہوگا، قبر میں جانے کے بعد راحت ہوگی، لیکن مولا جب قبر کی تختیوں کے نیچے ہم پہنچے، تیرے فرشتے فوراً آئے اور سوالات کرنے شروع کیے۔ مولا وہاں پر بھی ہم چین سے نہ سو سکے، سوچتے رہ گئے کہ شاید قیامت ہوگی تو ہمارا اعلان ہو جائے گا، شاید میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں تو ایک بار آزاد ہو جائیں گے۔ پھر جب میدان محشر میں لایا گیا تو سب سے پہلے یہ سنا دیا گیا کہ آج کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ مولا یہاں تو زندگی 60 سال کی کٹتی نہیں، وہ 50,000 سال کا ایک دن کیسے کٹے جب تو زمین کو تانبے کی بنا دے، سورج کو ہمارے سروں پر لا کر کھڑا کر دے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں، اپنے اعمال کی وجہ سے لوگوں کی چیخیں پورے محشر کو ہلا رہی ہوں۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے ہمیں قیامت کا منظر بتایا ہے، لوگوں کی آنکھیں ہاتھیوں کی برابر کھڑی ہو جائیں گی، اور لوگوں کے بھیجے پک کر کے ابل رہے ہوں گے۔ اے الہ العالمین، ہم نے میدان محشر میں بھی سوچا حساب ہو جائے گا تو چھٹی مل جائے گی، دنیا میں سکھ نہ ملا، قبر میں آرام نہ ملا، حشر میں سوچتے رہے کہ مولا ایک بار حساب ہو جائے گا تو آزادی ملے گی۔ اے رب ذوالجلال،
پھر حساب کے بعد جب نامہ اعمال تول کر فرشتے نے یہ اعلان کر دیا کہ تیرے اعمال کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں، اے رب ذوالجلال پھر ہم کدھر جائیں؟ سوائے ٹھکانے دوزخ کے ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ اے پاک پروردگار، ہمارا یہ جسم تیرے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں، ہم تو مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر پاتے، موم بتی میں اگر انگلی لگ جائے تو پھپولے آ جائیں، مولا تیرے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو کیسے برداشت کریں؟ تیرے وہاں پر عذاب کے لیے مسلط کیے ہوئے سانپوں اور بچھوؤں کا عذاب کیسے محسوس کریں گے؟ ہے قدیر و جبار خدا، تیرا نام غفار ہے بخش دے، تیرا نام رحمان ہے رحم فرما دے، تیرا نام رحیم ہے کرم فرما دے، مولا تیرا نام وہاب ہے تو عطا کر دے، ہم سب کے لیے جنت کے دروازے کشادہ کر دے۔ اے مالک پروردگار، اے مالک کونین، اے رب ذوالجلال، ہم مانگنے کا منہ تو نہیں رکھتے لیکن پھر یہی سوچتے مولا تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ دنیا کے پاس مانگے تو دنیا دھکے دیتی ہے، اور تو ہی تو فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے نہیں مانگتا تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ اے مولا صرف تو ہی ایک ذات ہے جس سے بندہ نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ آج تجھ سے سارے بخشش کا سوال کرتے ہیں مولا، نہ جانے ہماری آج کی رات تو کیا احکام نازل کر رہا ہوگا، شاید فرشتوں کو یہ بتایا جا رہا ہوگا آج یہ جو چیخ رہے ہیں دعاؤں میں چند دنوں کے بعد ان کی موت لکھ دی جائے، شاید ہمارا جنازہ کہیں اور سے اٹھایا جانے والا ہو، ہمیں تو مولا زمین بھی معلوم نہیں، ہمارے دفن کی جگہ بھی نہیں معلوم، ہمارے موت کا بستر بھی نہیں معلوم، ہمارے موت کی گھڑی بھی نہیں معلوم، اور اس کے باوجود ہم گناہ کم نہیں کرتے۔ اے قدیر و جبار خدا، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے۔ دیکھ مولا، ہم سوائے آنسوؤں کے تیرے دربار میں کچھ پیش نہیں کر سکے۔ اے پالنہار حقیقی، حدیث پاک میں ہے تو نے تو فرمایا ہے جس کی آنکھیں مجھے یاد کر کے بھیگ گئی ہو ان آنکھوں کو میں جہنم کی آگ نہ لگاؤں گا۔ اے رب ذوالجلال، آج ہمارا رونا صرف تیری محبت میں ہے، آج ہمارا رونا صرف تیری محبت میں ہے۔ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ مولا تیرے دربار میں میں بھیک مانگتا ہوں ان بچوں کے لیے جو ہمارا راستہ چھوڑ چکے ہیں، جن کے والدین ان کا انتظار کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، کئی مائیں قبروں میں چلی گئی، جب بچہ گھر واپس لوٹا تو اس کی ماں کا جنازہ تیار ہے۔ اے رب ذوالجلال، کئی لوگوں کو گناہوں کے اڈوں پر خبر دی جاتی ہے کہ تیرا باپ چلا گیا۔ اے رب ذوالجلال، تیرے حبیب پاک کی یہ بھولی بھالی امت کو دنیا نے گناہوں کے اڈوں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ان یہود و نصارہ کی سازشوں نے، یہ تمام تر دنیاوی میڈیا کی جال نے ہمارے ان بچوں کا ایمان خرید لیا ہے مولا، ہمارے ان بچوں کے اخلاق کو قتل کر دیا ہے مولا۔ مولا، ہمارے گھر میں وہ بچہ کہاں سے آیا جس نے اپنی جوتی ماں کے منہ پر لگائی؟ اے رب ذوالجلال، آج ہماری شامت اعمال ہے، ہمارے برے اعمال کی بنیاد پر تو نے ہم پر ظالموں کو مسلط کیا ہے۔ مولا، ہم تجھ کی تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، آج اسی سے سوال کرتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے اس پورے محلے کو عبرت کا نشان بنا دے، نیکیوں کا نشان بنا دے، لوگوں کے اصلاح کا مرکز بنا دے۔ مولا، سنورنے والے سدھرنے والوں کو تو موقع عطا فرما۔ اے رب کریم، تیری بارگاہ میں صرف اتنی التجا ہے، دنیا پھر ہمیں گناہوں پر لگا دے گی، دنیا پھر ہمیں گناہوں پر لگا دے گی، لیکن مولا تو رحم کر کے صرف اتنا معاملہ ہمارے ساتھ کر کہ موت آنے سے پہلے ایک بار تجھے منانے کا موقع دے دے۔ بغیر توبہ کیے مولا ہمارے جنازے کو نہ اٹھا، مولا ہماری میتیں نہ اٹھائی جائے جب تک تو راضی نہ ہو جا۔ اے قدیر و جبار خدا، میں کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو۔
इलाह आलमीन, जितने लोगों ने दिलों में जो कुछ भी तुझसे आज मांगा है सब की अता फरमा दे। मौला, सबके दिलों के भेदों को तू बेहतर जानता है, कौन किस परेशानी में मुब्तला है, सबकी परेशानियां दूर फरमा दे। खल्लाक़े दो आलम मौला, हम सबको ये रात जिस तरह तूने इनाम में अता की है, इसकी सुबह होने से पहले हमारा नाम बख्शे में शुमार फरमा दे। आज हमारा नाम जहन्नम से आजाद होने वालों में शामिल फरमा। ए रब्बे करीम, इस जिक्र की मजलिस को सदा कायम दायम फरमा। हमारे बच्चों को इन्हीं में जवान फरमा, हमारे जवानों को इसी माहौल में बुढ़ापा दे, हमारे बूढ़ों को इसी माहौल में आखिरत का सफर अता कर। ए रब्बे जुल जलाल, आखिर में तुझसे इतनी इल्तिजा है, मैं निकम्मा हूँ, बदअखलाक हूँ मौला, मेरे कोई अमल नहीं, मैं गुनहगार हूँ। इस पूरी महफिल में कोई तो तेरा नेक बंदा होगा, उसके वसीले से मौला मेरी दुआएं कबूल फरमा ले। ए रब्बे जुल जलाल, मुझे भी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम, हमारा सलाम हमारे नबी के दरबार तक पहुंचा दे। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वअदिल अमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वअदिल अमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वअदिल अमीन। अल्लाहु अकबर। खड़े हो जाएं, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का वक्त है। वो दरे दौलत पे आए, झोलियां फैलाओ शाहो, झोलियां फैलाओ शाहो। वो दरे दौलत पे आए, तसव्वुर करो कि मेरे आका की तरफ हमारा काफिला चल पड़ा है। हमारा ये नूरानी काफिला मदीना मस्जिद से सरकार के मदीने की तरफ चला है। आओ तसव्वुर में, आंखें बंद करो, अभी तुम्हें गुंबद खजरा की झलकियां नजर आएंगी। चलो, ये देखो मदीने तैयबा की रोशनी है, जगह जगह हरियाली है, जगह जगह नूरानी समा है। ऐसा लगता है कि जन्नत उतर आई है। मीठी मीठी हवाएं, खुशबू में बसी हुई फिजाएं, मेरे आका को ढूंढता हुआ गरीब बेतहाशा दौड़ता चला जा रहा है। एक फकीर पुकारता हुआ दौड़ता हुआ आ गया जन्नतुल बकी के पास, और मैं तुम्हें सुना हूं मदीने तैयबा का बांसुरी बजाने वाला एक 80 साल का बूढ़ा, जिसकी सांस फूलने लगी, जिंदगी भर बाजा बजा बजा करके कमाता था, लोगों को गाने सुनाकर बांसुरी बजाकर अपना पेट भरता था। बुढ़ापा आ गया तो अब बांसुरी मुंह से बज नहीं पाती थी, सांस टूटने लगती थी। वो जन्नतुल बकी के करीब आया, मेरे आका के हरे गुंबद की तरफ देखा, अपनी बांसुरी तोड़ दिया और कहा अब तो मुझसे बजती भी नहीं, अब मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरे रिज्क का एक ही जरिया था, मेरे पास कोई दूसरा हुनर नहीं। सुना है गुंबद खजरा के मखी, तुम बूढ़ों को भी खिलाते हो, तुम बेसहारों को सहारा देते हो। मेरा इस दुनिया में अब कोई बच्चा भी जवान नहीं, मैं बांसुरी अब बजा नहीं सकता। वो जन्नतुल बकी के पास खड़ा था, बूढ़ा 80 साल का। मेरे आका अपनी कब्र अत्थर में जाकर कई साल बीत चुके थे। मौला उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मस्जिद नबवी में बैठे थे। अचानक आपको आवाज आई, ऐ उमर जाओ, जन्नतुल बकी के पास एक भूखा हमारी याद में खड़ा है, उसे खिलाओ। अमीरुल मोमिनीन खड़े हुए हैं, रोटियां और सालन लेकर के दौड़ते हुए जन्नतुल बकी के पास गए। देखा कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे मुस्तफा का आया हुआ है, मेरे आका का कोई बहुत ही अजीम मेहमान आया है। करीब जाकर के देखते हैं तो बूढ़ा डरने लगा, उमर फारूक शायद कोड़ा लेकर मुझे मारने आए, मैं बांसुरी बजाता था, मैं गाने बजाता था, मुझे शायद कोड़ा मारने के लिए आए। उसी वक्त बूढ़ा चिल्ला कर कहता है, उमर मैंने बांसुरी तोड़ दी है, उमर मैं अब नहीं बजाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन उसके सामने आए, कहा है बूढ़े तुझे कोड़ा लगाने नहीं रोटी खिलाने आया हूं, तुझे खाना खिलाने आया हूं। वो बूढ़ा कहता है कौन भेजा? उमर कहते हैं जिसे तूने पुकारा, जिसे तूने पुकारा उसी ने भेजा है।
वो बूढ़ा गश खाकर गिर गया। कहा, ऐ गुंबदे खजरा के मकी, 80 साल आवारा रहा, एक बार तुम्हें पुकारा, तुमने रोटी भेज दी। ऐ दीवानो आओ, मेरे मुस्तफा को आज पुकारो, आज पुकारो और मेरे आका को सुनाओ। मेरे आका, आज तूफान और आंधियां हमारे इर्द गिर्द मंडला रही हैं, बिजलियां हम पर चमक रही हैं, कुफ्र और शिर्क की आंधियां हमें तोड़ डालने की कहर आलूद निगाह से देख रही। मेरे मुस्तफा के दरबार में आओ, चले आओ। मस्जिद नबवी का ये दरवाजा देखो, जहां भीड़ है गुनहगारों की भी, नेकोकारों की भी। ये जालियां मेरे आका की नजर आ गई। इन जालियों के अंदर मेरे आका आराम फरमा है। हैबत तारी हो जाना चाहिए जिस्म पर। चेहरा उठाओगे तो किस मुंह से उठाओगे? मेरे आका के सामने बड़े इज्जत के साथ खड़े हो, अदब के साथ खड़े हो जाओ और अर्ज करो यूं, या रसूल अल्लाह, या आकाई मौलाई व मलजाई, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझ